بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ سامعین، ناول پنچھی کی قسط نمبر 21 کی طرف جانے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گی کہ تاکہ ہمارے نئے لسنرز اس کی گزشتہ اقساط سے آگاہ ہو سکیں۔ شاریہ خاتون کو فائٹر پائلٹ بننے کا شوق تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئیں۔ پہلے ہی فلائٹ میں دشمن ملک کے ایجنٹ بیاضت نے اس کا جہاز کنٹرول کر کے پاکستان کے یونٹ پر گرانے کی کوشش کی، جسے شاریہ خاتون نے نہایت بہادری سے ناکام بنا دیا اور وہ شہید قرار پائیں۔ لیکن ہوا اصل میں یہ تھا کہ بیاضت کو تو اس نے جہنم واصل کر ہی دیا تھا، لیکن وہ خود کسی طرح بچ گئی۔ اس طرح وہ دشمن ملک کے صحرا میں کتنے دن بھٹکتی رہیں، پھر صحرا سے بھارت کے شہر میں گئیں، وہاں آشرم میں پناہ لی، پھر وہاں سے کسی بھی طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا نکلنا کس طرح سے تھا، کیسے وہ کامیاب ہوئی، اس کے لیے آپ کو پورا ناول سننا پڑے گا۔ پاکستان میں جہاں اسے شہید کہا جا رہا تھا، اسے زندہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہاں انڈیا میں ہلچل مچ گئی۔ جی سامعین، اب قسط نمبر 21 کی طرف آتے ہیں، تو سنیے قسط نمبر 21۔ میڈیا میں یہ خبر آ چکی تھی، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ شاریہ خاتون، جس کو شہید مان لیا گیا تھا، جس کو شہادت کے بہادری اور وفاداری کے تمغے پیش کیے گئے، وہ زندہ ہے۔ نہ صرف اپنے ملک بلکہ پڑوسی ملک میں بھی ایک ہلچل مچ گئی۔ کیسے کوئی لڑکی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جا سکتی ہے؟ بہرحال سچ سچ ہے اور حق حق ہے، جسے نہ آج تک کوئی بدل سکا نہ بدل پائے گا۔ شاریہ اور فرید بڑے ڈرامائی انداز میں ملے۔ فرید جھانکا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ حیران پریشان کہ یہ کیا، خیر بڑی مشکل سے اسے یقین دلوایا گیا۔ ایمن کو اس نے خود فون پر بتایا، وہ بھی فوراً آئی۔ بڑے غیر یقینی قسم کے لمحات تھے وہ سب کے لیے۔ ایمن بھی کبھی روتی کبھی اسے لڑتی کہ کم از کم ایک فون ہی کر دینا تھا، ہم سب غم میں ہلکان ہوتے رہے۔ جہاں تک رہی میڈیا کی بات، اجلال اور شاریہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح لوگ بیاضت کو لعن طعن اور اس سے سراہ رہے تھے، اس کی شہادت کو اس کی بہادری سے منسلک کر رہے تھے۔
میڈیا تو بھرا پڑا تھا، کچھ ذرا تھوڑی سی تنقید بھی تھی، مگر زیادہ تر لوگ تو سراہ ہی رہے تھے، اور یہ سراہنا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ شو ہوسٹ پھر آج بغیر اطلاع کیے ان کے گھر آ دھمکی، جو پہلے ہی اس کے امی ابو کا انٹرویو لینے آئی تھی، اور اب وہ مبارکباد دینے آئی، ساتھ شاریہ کا انٹرویو بھی لینا چاہتی تھی۔ شاریہ آج اپنی زندگی میں پہلی بار کسی چیز کو برا کہنے پر کافی پچھتا رہی تھی، اور وہ تھا اس کا نام۔ جس شاریہ کے ساتھ خاتون سے وہ چڑھتی تھی، آج وہی اس کی پہچان تھا۔ واہ رے قدرت، تیرے فیصلے نیارے ہیں، ہم انسان نہ سمجھ پائے کبھی۔ شاریہ کا آ جانا شان کے لیے ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا ثابت ہوا، جو اس کے ویران چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ اسے امی نے یہ خوشخبری دی، پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا، مگر پھر اس نے شاریہ سے فون پر بات کر کے ہی یقین کیا۔ واقعی اللہ کے فیصلوں میں کیا کیا راز چھپے ہیں، انسان کبھی نہ جان سکا۔ وہ ان کے گھر آ گیا، ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ شاریہ سے الیک سلیک ہوئی۔ شاریہ نے نوٹ کیا، وہ پہلے والا چہکتا ہوا شان نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکمل طور پر تبدیل شدہ ہے۔ نہ آنکھوں میں وہ چمک، نہ باتوں میں وہ چہک، بس خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور کبھی گہری سوچ میں کھو جاتا بار بار۔ شاریہ انٹرویو کے لیے تیار تھی۔ ان 3 ماہ نے اسے کیا سکھایا، شاید یہ انٹرویو تھوڑا سا نمایاں کر سکے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئی زندگی کی مبارکباد، جبکہ ہم تو آپ پر فاتح پڑھ چکے تھے، آپ پر پھول برسا چکے ہیں، ہوسٹ نے پروگرام شروع کرتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، میں ایک بار پھر آپ کو موقع دے دوں گی، مگر یاد رہے ہر بار معجزے ہوا نہیں کرتے۔ وہ کافی حاضر جوابی سے بولی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ خوشی بیان کر سکتی ہیں جو آپ نے اپنے خاندان سے مل کر پائی؟ ہوسٹ کافی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں خوشی حاصل کرنا، اس کو بیان کرنا، دونوں ہی انتہائی مشکل ہیں۔ میں 3 ماہ سے مسلسل ہر قدم پر یہی سوچ رہی تھی، شاید یہ دن اب میری زندگی میں نہ آئے۔ جانے میں اپنے والدین، اپنے پیاروں سے مل سکوں یا نہیں، مگر ہاں، یہ میرے رب کے بڑے لاجواب فیصلے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی اوقات سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اور رہی بات خوشی کی، تو اپنوں کو کھو کر پا لینا آپ کو جینا سکھا دیتا ہے، اور روح تازہ دم ہو جاتی ہے۔ باقی اگر میں کوئی شاعرہ ہوتی تو ضرور یہ الفاظ شاعرانہ پیرائے میں بیان کرتی، مگر میں اس سے قاصر ہوں کہ جذبات کو الفاظ کے گچھوں میں پرو پاؤں۔ وہ انتہائی پر اعتماد انداز میں بول رہی تھی۔ دشمن نے اپنے ناپاک عزائم کے لیے آپ کو چنا،
مگر آپ نے اسے ہی دھول چٹا دی۔ آخر کیوں؟ آپ میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کوئی خاص بات ہے؟ ورنہ یہ کام تو اور بھی بہت سے لوگ کر سکتے تھے۔ ہوسٹ اسے کرید رہی تھی، جانے کیوں۔ وہ مسکراتے ہوئے یوں گویا ہوئی، یہ فطرت کا بڑا خوبصورت اصول ہے کہ ہرگز وہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جو آپ کے کرنے کا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کس قدر تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا۔ اگر آپ فائٹر پائلٹ نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا تب آپ یہ سب سہتی۔ آپ کو لگتا نہیں کہ بڑے بڑے خواب دیکھنا آپ کو مہنگا پڑا؟ ہوسٹ عوام کے دلوں میں پڑے سوال پوچھ رہی تھی۔ ہم اگر اس دنیا میں سستے مقاصد کی خاطر جینا شروع کر دیں تو کبھی ہماری راہیں مشکل ہوں ہی نہ۔ اور جہاں تک رہی بات بڑے خواب دیکھنے کی، تو کچھ بڑا کرنے کی قیمتیں بھی بڑی بڑی چکانی پڑتی ہیں۔ کندن بننے کے لیے آگ کی تپش سہنا لازم ہے۔ وہ کافی گہری گہری باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے جو تکالیف سہی وہ اس قدر سخت اور کٹھن ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ آپ اپنی مدد آپ کے تحت خیریت سے بچائیں۔ آخر آپ کی اس کامیابی کی وجہ ہم کیا سمجھیں؟ ہوسٹ کے پاس اب چائے رکھی جا چکی تھی۔ نیت سچی، ارادے مضبوط اور کوشش کرنا ہر حال میں جاری رکھا جائے تو اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتے ہیں۔ تب منزل مراد آپ کے قدم خود بخود چوم لیتی ہے۔ شاریہ آج گلابی جوڑے میں صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ باتیں بھی خوبصورت کر رہی تھی۔ یعنی خوبصورت ہی نہیں لگ رہی تھی بلکہ باتیں بھی خوبصورت کر رہی تھی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر رہی، تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوسٹ انتہائی مشکل سوال کر رہی تھی۔ نعمتوں کا شمار نہیں، ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے، مگر جہاں تک یہ سوال کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد جان لیں اور خود میں چھپی صلاحیت نکال لیں تو اس سے بڑی اور اللہ کی نعمت کیا ہوگی؟ یہی آپ کا مقصد حیات بن جاتا ہے جو نعمت اعلیٰ ہے۔ پھر اگر یہی آپ کا نصیب بھی ہے تو پھر صحیح نصیب، اور اگر یہی حاصل ہے تو پھر یہ حاصل حیات ہے۔ وہ بہت مشکل باتیں کر رہی تھی۔ آخر میں علامہ اقبال کے شعر کا مصرع پڑھا: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اس پورے سفر میں مایوس ہوئیں آپ؟ چھوٹا مگر انتہائی اہم سوال۔ اگر مایوس ہوتی تو کامیابی کبھی نہ ہوتی۔ دراصل مایوسی تو ایسی دلدل ہے جسے صرف آپ کے پہلے قدم کا انتظار ہوتا ہے، دوسرا قدم رکھنا نہیں پڑتا، یہ پہلے قدم میں ہی ڈھیر ہو جاتی ہے اور انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور میں تو وہ ہوں جو مایوسی کو مکمل طور پر مایوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آخری جملے پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ جب آپ دکھوں میں گھری مسائل کا شکار تھیں
تب دل تو کرتا ہوگا کہ کاش میرے اپنے مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کو شہید سمجھ کر سب آپ کو مردہ قرار دے چکے ہیں، وہ بھی بغیر تحقیق کیے، تو دکھ تو ہوا ہوگا۔ سوال بہت گہرا تھا، مگر جواب خود ایک سوال بن گیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، کچھ باتیں انکہی رہنے دو، کچھ باتیں انسنی رہنے دو۔ اب آپ کس طرح یقین کر لیں کہ آپ سچ بول رہی ہیں؟ ہم ایک 24-25 سال کی لڑکی سے اتنی بہادری کیوں وابستہ کر لیں؟ میں نے جو کیا اپنے ملک کی عظمت کی خاطر کیا۔ سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں لے کر بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، مشکلات سے لڑتی رہی۔ اس کے باوجود آج میری قوت ارادی اور حوصلہ بلند ہے اور ناقابل تسخیر عزائم کی حامل ہوں۔ یہ سب مجھے اللہ رب العزت کی ذات واحد نے عطا کیا ہے۔ اب اگر کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا تو نہ کرے، میں کسی کو یقین دلوا بھی نہیں رہی۔ میرے ساتھ میرے اساتذہ اور والدین کا بھروسہ ہی مجھے بہت مضبوط بناتا ہے۔ مگر یاد رہے، میرے وطن سے میری وفاداری اب مزید مضبوط ہو چکی ہے، اور دشمن بھی سن لے کہ میں آج ایک کے بجائے 100 بیاستوں کو ختم کرنے کی قوت رکھتی ہوں۔ وہ کافی جذباتی ہو رہی تھی۔ آخری سوال، ہم مستقبل میں آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ فلائی کرنا میری زندگی ہے، اور اس زندگی کو جینا میرا حق تو ہے ہی۔ تو بس میں تو ویسے ہی پنچھی ہوں، اب اپنے پنکھ پھیلا کر اڑتی رہوں گی، اڑتی رہوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ جی تو سامعین، آپ نے ناول پنچھی کی قسط نمبر 21 سنی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ کمنٹ کی صورت میں اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔